بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب کعبہ کی قسم، میں حلب اور موصل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ امراء اور یہ حکمران صلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں جو قرآن کا حکم ہے۔ میں انہیں اپنے زیر زنگین نہیں کروں گا۔ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں۔ خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اور صلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ وہ حکومت دنیا کی جھوٹی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ سن 1183 کے اوائل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ یہاں سے اسے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے مسلمان امراء کی نیت میں فتور نظر آ رہا تھا۔ وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حلب اور موصل کے والیان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور صلیبی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسے اپنے جاسوس حسن الادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی۔ اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی جو گھر سے بھاگ کر بیروت میں صلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی اپنے ساتھ لے آیا۔ حسن الادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت 2 ایلیچی صلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ سلطان اس اطلاع پر حیران ہوا، البتہ یہ اطلاع اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے۔ عز الدین کا جو ایلیچی بیروت صلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا۔ اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اسے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا۔ احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا۔ کوئی اسے حقارت سے گور رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے۔ سلطان ایوبی نے حسن الادریس کی رپورٹ سن لی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے۔ میں احتشام الدین پر الزام عائد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے صلیبیوں سے جنگی امداد لینے گیا تھا۔ اسے والی موصل عز الدین نے بھیجا تھا۔ یہ عز الدین کا ملازم ہے۔ ایک سالار نے کہا، سلطان محترم، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں، یہ اس کا فوجی مشیر ہے، یہ سالار ہے۔ اسے اپنے حکمران کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ صلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ احتشام الدین نے جواب دیا، مجھے حکم دیا گیا تھا، اگر میں حکم عدولی کرتا تو۔ ایک نائب سالار نے کہا، تو آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ آپ نے موت کے ڈر سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ذلت کا باعث ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں سے دور، اپنی اولاد سے بے خبر، اپنے آپ سے بے نیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک مدت سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اس پتھریلی زمین پر سوتے ہیں، جبکہ آپ حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ شراب پیتے ہیں، ناچنے والی حسین یہودی، صلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں، اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں۔
जिन पर मखमल के पलंग पोश बिछे हैं। हम यहाँ मरने आए हैं। हमारे रफीकों की लाशें जाने कहाँ कहाँ गुम हो गई हैं। हमारे सिपाहियों की हड्डियाँ सारे इलाके में बिखर गई हैं। तुम किसी शहीद की कोई हड्डी देखोगे तो कहोगे कि ये किसी जानवर की हड्डी है। ऐशो इशरत ने तुम्हारी नजरों में शहीदों को शराब में डबो दिया है, दोस्त और दुश्मन को एक कर दिया है। हम मरने आए हैं तो तुम्हें जीने का क्या हक है। सुल्तान अयूबी ने कहा, एहतराम, एहतशामुद्दीन ने मेरे पास आकर गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। अगर इसे ताने देने होते तो मैं भी दे सकता था। एक और सालार ने कहा, सुल्तान ज़ीशान, अल्लाह के लिए मुझे सिर्फ सुल्तान कहो। मुझे शान और शौकत से दूर रहने दो। मुझे बादशाह बनाने की कोशिश ना करो। मैं सिपाही हूँ, मुझे सिपाही रहने दो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। मैं एहतशामुद्दीन को और अपने इन तमाम हथियारबंद भाइयों को जो यहाँ मौजूद हैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सालार अपने हुक्मरान का इतना गुलाम हो जाता कि उसे खुश करने के लिए उसका गलत हुक्म भी मान लेता है, वो अपनी कौम की इज्जत का कातिल है। कौम की इज्जत के मुहाफिज हम हैं। सल्तनत का बादशाह सुल्तान नहीं कौम होती है। आज हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं ये सिपाही का दौर है, ये जहाद का दौर है। अगर खलीफा और सुल्तान सल्तनत का कारोबार दयानतदारी से नहीं चलाएंगे तो अल्लाह के सिपाहियों पर भी सुल्तान बनने का नशा तारी हो जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की लाशों पर गिरजों के घंटे बजेंगे। सुल्तान अयूबी ने कहा, इस्लाम पर जो भी दौर आएगा वो अल्लाह के सिपाही का दौर होगा। जब तक इस्लाम जिंदा है कुफार इस्लाम के दुश्मन ही रहेंगे। आज हमारे सालारों के दिलों में जाओ हशमत की जो ख्वाहिश पैदा हो गई है वो किसी भी वक्त इस्लाम को ले डूबेगी। मुझे नजर आ रहा है कि इस्लाम जिंदा रहेगा, मगर उस शेर की तरह जिंदा रहेगा जिसे सधा लिया गया हो और उसे फरामोश करा दिया गया हो कि वो बादशाह है। ये शेर बकरियों से भी डरता रहेगा। मुसलमान कुफार की उंगलियों पर नाचेंगे। अल्लाह का सिपाही मौजूद होगा मगर उसके हाथ में तलवार नहीं होगी। अगर तलवार होगी तो वो किसी सलीबी की दी हुई होगी जिसे वो नयाम से बाहर निकालने के लिए सलीबी से इजाजत लेगा। सुल्तान अयूबी बोलते बोलते चुप हो गया। उसने नजरें घुमा कर सबको देखा और बोला, मैं भी बातों में उलझ गया हूँ। मेरे रफीको, हमें काम करना है। अगर हम इस बहस में पड़ गए कि ये गुनाह किसका है और वो खता किसकी है और कौन सच्चा है और कौन झूठा है तो हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। एहतशामुद्दीन तुम्हें बताएगा कि हलब और मोसल के हुक्मरानों ने सलीबियों के साथ क्या तय किया है और हमें किस किस्म के दुश्मन से किस किस्म की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एहतशामुद्दीन उठा और सबके सामने जा खड़ा हुआ। सबको नजरें घुमाकर देखा और बोला, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी नजरों में हकारत और कहर देख रहा हूँ। तुम्हें हक पहुँचता है कि मेरे लिए सजाए मौत तजवीज़ करो, मगर मैं तुम्हारे लिए इबरत का सामान हूँ। ये दुरुस्त है कि मैंने वाली मोसल अजुद्दीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना ईमान फरोख्त किया और उसका इलीची बनकर बैरूत गया और सलीबियों से मदद मांगी। मगर ये भी दुरुस्त है कि जिस तलस्सुम ने मेरी अकल और मेरे ईमान को अपने कब्जे में लिया उससे तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। क्या तुम में से सालार और हाकिम गद्दारी का जुर्म करते नहीं पकड़े गए? उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन पर सुल्तान को इतना एतमाद था जितना उन्हें अपनी जात पर है, मगर वो मुनाफिक और गद्दार निकले।
میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں، وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذات کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو، اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے، انہوں نے ہمیں ہماری اپنی تلواروں سے مروانے کا انتظام کر لیا ہے، انہیں اپنی فوجیں مروانے کی ضرورت نہیں رہی، وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شہد دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان عمارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں، سب درپردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔ اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محبت وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ صلیبی ہمارے مخالف دڑے کو مدد دے رہے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موصل کو اپنے چھاپہ مار دستوں کا اڈا بنا رہے ہیں، وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شبخونوں کی جنگ لڑیں گے، رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ صلیبی موصل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں بے شمار اسلحہ اور سامان چھپا کر رکھیں گے، اس میں آتش گیر مادہ بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ اپنے چھاپہ ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی۔ وہ کھلی جنگ اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان عمارتوں میں اپنے اڈے بنا کر مستحکم کر چکے ہوں گے۔ میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتش گیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے، یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا، سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ تھا، اور سالار سارے مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ چھاپہ مار دستوں کا سالار تھا۔ سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا، میرا قیاس صحیح نکلا ہے، مجھے معلوم تھا کہ صلیبی موصل اور حلب کو درپردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ بالڈون اور دوسرے صلیبی موصل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتش گیر سیال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے ذخیرے کی ضرورت ہے اسی طرح صلیبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جس کا ذخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا۔ ہمارے کچھ دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر موصل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں، انہیں میں نے عز الدین اور عماد الدین کا آپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے راستے روکنے ہیں۔ یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپہ ماروں کو اپنے مستقر سے دور جانا ہوگا۔ سارے مصری نے کہا، یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان، اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں، آپ حکم دیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، کوئی قافلہ نظر آئے اسے روک لو، تلاشی لو، مزاحمت ہو تو پورا معرکہ لڑو، کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں۔
اور حسن تم مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ صلیبی اسلحہ اور آتشگیر سیال کا ذخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ذخیرہ کر بھی چکے ہوں۔ اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو میں اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا۔ صارم مصری نے کہا، یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ مچولی جیسی ہوگی۔ صلیبی کھلی جنگ لڑنے کی بجائے شب خونوں اور تخریب کاری کی جنگ لڑیں گے۔ وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں۔ میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ ہم کئی جگہوں پر گھات لگائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان امراء کو ساتھ ملاؤں گا جو صلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تعاون کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا۔ میں ان میں سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ برائے نام مسلمان ہیں۔ مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے۔ مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی۔ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خانہ جنگی کا مجرم کہے گی تو بھی میں اپنے ارادوں سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں، اللہ رب العزت کے آگے جواب دہ ہوں۔ اللہ کے سوا نیت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے حائل ہوں گے تو میں انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اگر ہم نے آج قبلِ اول کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد صلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے امراء اور حکمرانوں کے تیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی، اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کے تسلط میں دے دیں گے۔ تلوار کے سوا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں رہا۔ صارم مصری نے کہا، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خود مختاری یا نیم خود مختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل، اور میں انہیں سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی نے صارم مصری اور حسن بن عبداللہ کو جنگی نوعیت کی ہدایات دیکھ کر رخصت کر دیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو سلطان ایوبی ایک اور مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اس نے جب بیروت سے محاصرہ اٹھایا تھا اور وہ نصیبہ کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے اسے بحیرہ قلزم کے مشرقی علاقے کے متعلق یہ اطلاع ملی تھی کہ صلیبی فوجی دستے اسی علاقے میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ صلیبی صرف مسلمان قافلوں کو لوٹتے تھے۔ مال و دولت کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے لے جاتے اور کم سن اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ زیادہ تر رہزنی ان دنوں ہوتی تھی جن دنوں مصر کے حاجیوں کے قافلے جاتے اور آتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کو فوجی پیمانے پر ہی روکا جا سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ میں فلسطین اور وہ مسلمان امراء سوار تھے جو صلیبیوں کے ساتھ درپردہ صلح اور مدد کے معاہدے کر رہے تھے۔ اس لیے سلطان ایوبی ادھر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ آپ سن چکے ہیں کہ بیروت کے محاصرے میں سلطان ایوبی نے بحری بیڑا بھی استعمال کیا تھا جس کا امیر البحر حسام الدین تھا۔ محاصرہ ابتدا میں ہی ناکام ہو گیا تو سلطان ایوبی نے حسام الدین کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ بیڑا سکندریہ لے جائے۔ اس کے فوراً بعد قاہرہ سے سلطان ایوبی کو پیغام ملا کہ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور اب کوئی قافلہ منزل تک پہنچتا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے قاہرہ کو جواب دینے کی بجائے سکندریہ امیر البحر حسام الدین کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے بیڑے کے اس حصے کی جا کر کمان لے جو بحیرہ قلزم میں ہے۔
सुल्तान अयूबी का हुक्म ये था कि बहीरे कलज़म में तुम्हारा मुकाबला दुश्मन के बहरी बेड़े से नहीं होगा, बल्कि तुम खुश्की पर घात लगाकर उन डाकुओं को पकड़ोगे जो मुसलमानों के काफिलों को लूटते हैं। मुझे बताया गया है कि ये डाकू सलीबी फौजी हैं जो बाकायदा मंसूबे और ऊपर वालों के अहकाम के तहत लूट मार कर रहे हैं। ये सहरा में नहीं रहते, समंदर के किनारे रहते हैं। तुम फौज का एक मुंतखब दस्ता ले जाओ और समंदर में घूमते फिरते रहो। जहां तुम्हें डाकुओं का शुबा हो वहां सिपाहियों को कश्तियों से उतार कर खुश्की पर भेजो और डाकुओं का खात्मा करो। मेरे अगले हुक्म तक तुम कुलज़म में ही रहोगे। हसामुद्दीन हुक्म मिलते ही बहीरे कुलज़म में चला गया। उस दौर में बहीरे रूम और कुलज़म को मिलाने के लिए नहर स्वीज नहीं थी। बहीरे कुलज़म में सुल्तान अयूबी ने चंद एक जंगी जहाज और कश्तियां रखी हुई थीं। अगर आप मशरिक़ वस्ता का नक्शा देखें तो आपको बहीरे कुलज़म और उसके ऊपर खलीज स्वीज नजर आएगी। इस समंदर के मगरबी किनारे पर मिस्र और मशरकी किनारे पर सऊदी अरब है। शुमाल में सहराई सिनाई और खलीज अकबा है। बास काफले जो मिस्र से हज के लिए जाते थे वो ऊंटों और घोड़ों समेत किश्तियों के जरिए खलीज स्वीज उबूर करते थे। अक्सर काफले खुश्की पर ही जाते थे और बहीरे कुलज़म के साथ साथ सफर करते थे, क्योंकि समंदर के करीब गर्मी में कमी रहती थी। हसामुद्दीन ने वहां जाते ही साहिल के साथ साथ खुश्की पर छापे मारने शुरू कर दिए और चंद एक डाकुओं को पकड़ कर वहीं कत्ल कर दिया, लेकिन उसे उनमें सलीबी अफवाज का कोई एक भी सिपाही ना मिला। हसामुद्दीन को एक रोज इतला मिली कि मिस्र से एक बहुत बड़ा काफिला हुज्जाज के लिए रवाना हो गया है। उस वक्त काफिले को सहराए अरब में होना चाहिए था। हसामुद्दीन ने 3-4 सिपाहियों को खाना बदोशों के लिबास में गश्त के लिए भेजा, मगर उन्हें कहीं काफिला नजर ना आया। ये एक बदकिस्मत काफिला था जो साहिल से दूर दूर जा रहा था।